آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کا خطاب۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایسا کہا گیا پاکستانی مندوب منیر اکرم کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی ناکہ بندی سے خوراک اور امداد روکنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، ایسا کہا گیا منیر اکرم کی جانب سے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سیکیورٹی کونسل اسرائیل کو عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ذمہ دار ٹھہرائے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فلسطین اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستانی مندوب کی جانب سے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کی جدوجہد کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت اور مکمل آزادی کا حق بھی حاصل ہے۔ تو اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کی جانب سے خطاب میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ اردن کی ملکہ کا فلسطین کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ مشرق وسطی کے لوگ غزہ پر مغربی رد عمل سے حیران ہیں، ایسا کہا گیا ملکہ رانی کی جانب سے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مغرب کے دوہرے موقف سے ہم مایوس ہیں۔ فلسطین کے خلاف صہیونی جبر میں مغرب شریک جرم ہے، ایسا کہا گیا ہے ملکہ اردن کی جانب سے۔ تو اردن کی ملکہ نے فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مشرق وسطی کے لوگ غزہ پر مغربی رد عمل سے حیران کن ہیں، مغرب کے دوہرے موقف سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ فلسطین کے خلاف صہیونی جبر میں مغرب بھی شریک جرم ہے۔ اردن کی ملکہ کا یہ موقف ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر ان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کہا کہ مشرق وسطی کے لوگ غزہ پر مغربی رد عمل سے حیران کن ہیں، مغرب کے دوہرے موقف سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ فلسطین کے خلاف صہیونی جبر میں مغرب بھی شریک جرم ہے۔ فرانسیسی صدر کی فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے آمد فلسطینی صدر محمود عباس سے ایمانوئل میکرون کی ملاقات ہوئی۔ اسرائیل کو حماس کے حملے سے سخت صدمہ پہنچا ہے، ایسا کہا گیا فرانسیسی صدر کی جانب سے۔ ایمانوئل میکرون کا فلسطین کے لیے امن کی کوششوں کو تقویت دینے پر زور۔ یہ اہم ملاقات تھی۔ فرانسیسی صدر کی فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے آمد ہوئی اور ایسے میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ایمانوئل میکرون کی یہ اہم ملاقات بھی ہوئی۔ اسرائیل کو حماس کے حملے سے سخت صدمہ پہنچا ہے، ان خیالات کا اظہار کیا گیا اس ملاقات میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے۔ اس کے ساتھ انہوں نے فلسطین کے لیے امن کی کوششوں کو تقویت دینے پر بھی زور دیا ہے۔ اسرائیل حماس کشیدگی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ امریکہ، روس، اسرائیل اور فلسطین سمیت دیگر ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس میں امریکہ، روس، اسرائیل، فلسطین سمیت دیگر ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ جنگ کے قانون ہوتے ہیں، ہسپتالوں، اسکولوں اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں۔ دونوں فریقوں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ حماس فلسطینی عوام کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ دوسری جانب فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے والے تمام افراد عام شہری ہیں۔ غزہ کی تباہی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ فلسطین کے لوگوں کا قتل عام کر کے اسرائیل کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ 7 اکتوبر کے دن کو سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر شب خون مارا اور حماس نے بربریت دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ برطانوی سیکیورٹی منسٹر نے اپنے خطاب میں کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، دونوں فریقوں کو مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ہم سب کو مل کر اس تنازع کو جلد از جلد حل کرنا ہوگا۔ غزہ لہو لہو، صہیونی فورسز کے وحشیانہ وار جاری۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 5791 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ بجلی، خوراک، پانی سمیت بنیادی اشیاء کی قلت ہے۔ غزہ میں قیامت خیز مناظر۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں صورتحال دن بدن ابتر ہونے لگی۔ صہیونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ۔ غزہ میں ہونے والے مظالم بد نہ ہو سکے۔ اسرائیلی فوج نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھانے میں مصروف۔ صہیونی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ اور گرد و نواح میں 324 حملوں میں 704 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں افراد زخمی۔ صہیونی فورسز نے خان یونس میں فضائی حملے میں 3 خاندانوں کے 23 افراد شہید کر ڈالے۔ الفلوجہ میں بھی حملہ، 17 افراد شہید
शहीद। गुज़श्ता रात तोदीर अल-बलाह में होने वाले हमले में 10 अफराद मौत की आगोश में चले गए। इसराइल की जानिब से गजा में नस्ल कुशी जारी है। इसराइली फजाइया की जानिब से गजा के अल-शाती कैंप पर रात गए बमबारी की गई, जिसमें 182 बच्चों और दर्जनों खवातीन समेत 436 फलस्तीनी शहीद हो गए। सियोनी फोर्सेस की कार्रवाइयों से गजा में 1,60,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने 205 स्कूल्स और 29 अस्पताल भी तबाह किए। अब तक गजा का 42% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो गया। 65% प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स की भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइल को मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहर्रिक हो। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। आर्मी चीफ का 1967 से पहले से सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हमायत का अयादा। इसराइली फौज की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने इसराइली फौज की जानिब से मासूम शहरियों के बेदरे कत्ल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इमदादी कारकुनों और अस्पतालों पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास है। आलमी बरादरी इसराइली फौज को जारी मुजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहर्रिक हो। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि इसराइल की खुदगर्जी और तंग नजरिए के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फौज के मजालिम